جو سزائیں ہوئی ہیں اور جن کو سزائیں نہیں ہوئیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کا ذکر کر لیتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ بیٹے پہلے امریکہ جائیں گے پھر پاکستان آئیں گے, باقاعدہ طور پہ جو رہائی کی تحریک ہے یا مہم ہے اس کا آغاز کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ مہم کا آغاز ہو گیا ہے؟ کیا آپ ریڈ کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے؟ یعنی پارٹی تو کچھ نہیں کر سکی, بیٹے کچھ کر پائیں گے؟ یہ بالکل 5 اگست کو جو بار بار اعلان ہو رہا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے باقاعدہ ایک تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ ایک موو بنائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ان کے بیٹوں کے ذریعے. ظاہر ہے یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوا ہے کہ امریکہ میں جو عام شخصیات ہیں جن میں رچرڈ گرینل شامل ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ان سے کہا ہے کہ ہمارے والد کو کسی طرح سے دیکھیں رہائی دلوائیں اور وہ بے گناہ مختلف کیسز میں بند ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ پاکستان کے نظام حکومت اور نظام انصاف میں انٹرفیئر کرنے کی اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے؟ کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک بڑی کلیئر سی بات ہے, اگر بیرونی ممالک کے لوگوں کے کہنے پہ اس طرح رہائیاں ہونے لگیں تو پھر یہ بتائیے کہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ پھر تو ہماری عدالتوں کے اوپر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ کسی بھی غیر ملکی پریشر کی وجہ سے کسی بھی قیدی کو پاکستان میں کسی بھی جیل سے یا قید سے رہا کیا جا سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے پریشر سے ان کو ضمانت مل جائے, یہ ایک راستہ ہے صرف, اور یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان کو جو سزا ملی ہے وہ عدالتوں کی طرف سے ملی ہے. اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا. پریشر کی آپ نے بات کی ہے فاروق صاحب, پریشر بلڈ ہو پائے گا کیونکہ امریکہ وہی ہے جس پہ پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکومت گرانے کا الزام لگایا, پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے آنا تھا تب بھی بڑی امیدیں تھی پی ٹی آئی کو کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ مثبت راستہ جو ہے وہ نکلے گا, تب بھی امیدیں بر نہیں آئیں. لیکن اب دوبارہ امریکہ کی طرف دیکھا جا رہا ہے, پریشر بلڈ ہو سکے گا, بیٹے کیا کر پائیں گے, رہائی ممکن ہوتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا جویریہ. پہلی بات تو یہ کہ آپ ان کے بیٹے وہاں پہ یو ایس گئے ہیں اور وہاں پہ جو میں نے جن شخصیت کی آپ بات کر رہی تھی, اگر آپ کو تھوڑا سا آپ ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ رچرڈ صاحب بہت زیادہ سرگرم ہو گئے تھے اور یہ خان صاحب کی جو ایکس پہ ان کے حوالے سے پوسٹ کرتے تھے بہت زیادہ, اور بڑی پذیرائی ملتی تھی ان کو, یہاں سے لوگ فالو کر رہے تھے بہت زیادہ. پھر ہوا یہ کہ پاکستان میں ایک بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ یو ایس میں اگر آپ جتنا بھی لابنگ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ جو بھی کرتے ہیں, یو ایس اسٹیٹ یہ تو جانتی ہے کہ ہمیں کس سے ڈیل کرنا ہے, کون ہمارے کام آ سکتا ہے, کون ہمارے کام کر سکتا ہے. تو وہ جب ساری سچویشن ان کے سامنے آئی کہ کون ہے پاکستان میں, ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ ہے جو پاکستان میں ان کے کسی کام آ سکتی ہے. تو اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا یہاں پہ ایک بڑا جو ٹرمپ صاحب نے جو وعدہ کیا تھا اپنی کیمپین میں کہ جو امریکی مارے گئے تھے وہ یہاں سے بندہ پکڑ کے پاکستان نے ان کو حوالے کیا, جس پہ وہ بہت خوش تھے. پھر جو جنگ کی صورتحال ہوئی, پھر سب کچھ جو ہوا, اس دوران آپ شاید یہ بھول گئے ہوں گے, تو میں یاد کرواتا ہوں دیکھنے والے کہ رچرڈ صاحب کی ایکس کی جو پرانے جو پوسٹیں تھی وہ ساری غائب ہو گئی تھی. ابھی جو لیٹسٹ انہوں نے کچھ 14 گھنٹے پہلے جو کیا اس میں انہوں نے جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے بیٹوں کے ساتھ تصویر لگائی ہے, اور اگر میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے وہ پڑھ کے سناؤں تو انہوں نے لکھا ہے ویلکم ٹو کیلیفورنیا مائی فرینڈس, آئی لوڈ ہینگنگ آؤٹ ود یو ٹوڈے. اور ساتھ میں انہوں نے جو نیچے جو 2 لائنیں لکھی ہیں اس میں لکھا ہے کہ جی تم اکیلے نہیں ہو جو پولیٹیکل پروسیکیوشن کا شکار ہو, اس دنیا میں اور بھی ہیں. یہ پتہ نہیں اب کتنی دیر تک رہتی ہے کیا نہیں, لیکن میں اس بات کو بہرحال خوشائند سمجھتا ہوں کہ اگر بانی پی ٹی آئی کے بچے ادھر آ رہے ہیں, وہ ان کے بیٹے ہیں اور ان کا حق ہے وہ بالکل واپس آئیں, ان کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں. اس سے سمبولیکلی ایک میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ ایک اضافہ ضرور ہے کہ ان کے بچے آئیں گے تو یہاں پر لوگ دیکھیں گے. ادروائز اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان مشکلات سے نکالنے کا حل جو ہے وہ سیاسی لوگوں کے پاس ہے. جب میں سیاسی لوگوں کہتا ہوں تو شاید پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ سیاسی ضرور ہیں, وہ ایم این اے بھی ہیں,
وہ سینیٹرز بھی ہیں, لیکن اس وقت کوئی سیاسی قیادت ایسی موجود نہیں ہے جو بند دروازے کھول سکتی ہیں. یہ بند دروازے ایسے ہیں کہ ان کو شاید اتنی آسانی سے نہیں اچھا کھولا چلیے جا سکتا. سجاد میر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. سجاد صاحب, پھر یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, یہ جو سٹیٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں, سمبولک ہیں یہ, یا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے جو دونوں بیٹے ہیں جنہوں نے پہلے ہی کہا تھا, ان کی جو پھپھو تھیں علیمہ خان, انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں پہلے امریکہ جائیں گے, اس کے بعد یہ پاکستان آئیں گے اور باقاعدہ طور پر رہائی کی مہم کا حصہ بنیں گے, تو کچھ رول پلے کر سکیں گے یہ؟ دیکھیں, ان کو یہ تو پتہ ہے کہ پاکستان میں آ کے وہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک تو برٹش نیشنل ہیں, اور پاکستان میں آ کے اگر وہ سیاست کریں گے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, اور نہ ان کی ماں چاہتی ہوگی, نہ ان کا ننیال چاہتا ہوگا کہ پاکستان میں کسی مشکل میں پھنس جائیں. یہ چاہتے ہوں گے کہ اپنے باپ سے ملیں, ان خوشگوار تعلقات ہیں, باقی نہیں چاہتے. امریکہ میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں لابیز چلتے ہیں, اور لابی جو ہوتی ہے یہ پیسے سے چلتی ہے, اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دستخط بھی کرواتے ہیں کسی سے جو آتا ہے کہ کانگریس مین دستخط کیے, تو آپ چیک کاٹ کے دے رہے ہوتے ہیں. وہاں کے ہمارے ایک اتاشی تھے, ڈیفنس اتاشی بریگیڈیئر فاروق امیر صاحب, انہوں نے جب وہاں اتاشی تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے یہ ہو رہا تھا کہ چیک کاٹ کے دیے جا رہے تھے اس کام کے لیے کہ وہ کسی کام کے لیے دستخط کر دے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا امریکہ کا رواج یہی ہے. اور پھر جو ٹرمپ ہے وہ تو ایک کاروباری آدمی ہے, وہ تو بلیو کرتا ہے, اس کتاب کا نام ہے آرٹ آف ڈیل, وہ تو لین دین پر ایمان رکھتا ہے. اور جس آدمی سے یہ ملے ہیں, اس نے پہلے عمران خان کے بارے میں کچھ پازیٹیو بیان دیے تھے جو بالکل ٹھیک کہا کہ خاموش ہو گئے ہیں. ہاں جی, وہ شخص جو ہے اس کے کاروباری تعلقات ہیں اس فیملی کے ساتھ, ان کے بیٹوں کے ساتھ, جن کے ساتھ ٹرمپ جو ہے فاصلہ رکھتا ہے. اور سجاد میر صاحب, جب ٹرمپ نے اقتدار میں آنا تھا اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کو بڑی امیدیں تھیں, لیکن آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسری طرف ٹرمپ کے مراسم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے ہو گئے, اتنے اچھے ہو گئے کہ مدعو کیا گیا اور بہت تعریفیں بھی کی گئیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ڈیل کا آدمی ہے, کاروبار کا آدمی ہے, لین دین کا آدمی ہے, حساب کتاب کا آدمی ہے. اسے کسی شخص کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے. وہ جب ہمارے پہلے یہ گئے تھے ہمارے سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی, تو انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی تھی کشمیر کی. ان کا خیال تھا کہ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے, تو خود کہا کہ میں کشمیر کے مسئلے میں سازی کرانے کو تیار ہوں. یہ خوش ہو کے آگے, اور اس کے بعد انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اب وہ کسی ایک کو خوش کر, ان کو پتہ ہے پاکستان سے ان کے کئی اسٹریٹجک معاملات میں انٹرسٹ ہیں, وہ انٹرسٹ پورے بھی ہو رہے ہیں, بندے گرفتار بھی ہو رہے ہیں. افغانستان میں ان کو افغانستان کے مسئلے پہ ہم نے سمجھا تھا امریکہ چلا گیا ہے. ہم نے یہ نظر آتا ہے کہ ایک اس کی یہ ٹیکٹیکل ریٹریٹ تھی, اور ٹیکٹیکل ریٹریٹ کے باوجود یعنی بقول ہمارے افغان لیڈروں کے وہاں جہاز بھر بھر کے ڈالروں کے آتے رہے, ان کی مدد بھی کرتے رہے, ان کا ساتھ بھی دیتے رہے. یہ اب پاکستان اس کو بہتر سمجھ رہا ہے. یعنی یہ ملاقات, یہ باتیں کوئی اتنی ٹرسٹ وردی نہیں ہیں. آگے بڑھتے ہیں واقع صاحب, اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک طرف تحریک کا ڈنکا جو ہے وہ زوروں سے بج رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک چلائی جائے گی, احتجاج کیا جائے گا, 5 اگست کی تاریخ کا ذکر ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کل سزائیں سنائی گئیں, 10 سال قید کی سزائیں سنائی گئیں. ڈاکٹر یاسمین راشد اس میں شامل ہیں, محمود الرشید اس میں شامل ہیں. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جن کو سزائیں ہوئیں ان کے ساتھ ساتھ بڑا سوال ان کے لیے بھی تھا جن کو سزائیں نہیں ہوئی. میں بات کر رہی ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کی, ٹو بی اسپیسیفک اگر بات کریں. قریشی صاحب جو کہ اس کیس میں تو بری ہو گئے ہیں, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ باہر آئیں گے؟ کیونکہ خبریں یہ بھی تھیں کہ وہ باہر آئیں گے اور وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے, مائنس خان کی بھی باتیں ہو رہی تھیں. آپ کس طرح سے اس کو لیڈ کریں گے؟ ایک بات تو میں اور یہاں کلیئر کر دوں کہ عمران خان کے بیٹوں کے پاس برٹش پاسپورٹ ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ان کو پاکستان کا ویزا کون دے گا؟ بھئی یہ سوال کا جواب سارے لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اگر ان کو پاکستان میں انٹری ملے گی تو آئیں گے نا. بھئی پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر آنے کے لیے جہاں سے وہ ٹریول شروع کریں گے وہاں پہ ان کو پاکستان کا ویزا دکھانا پڑے گا. اور بیرسٹر عقیل نے سٹیٹمنٹ بھی دیا نا کہ وہ کیونکہ برٹش شہریت رکھتے ہیں, اگر انہوں نے کچھ بھی ایسا کیا تو ان کے ویزے ہی منسوخ ہو جائیں گے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا ویزا وہاں ویزا اس کو دینا کس نے ہے؟ بھئی جو پاکستان کا سفارت خانہ یو کے میں ہے وہ ان کو ویزا دے گا. بھئی یہ تو سوچنے ہی نہیں چاہیے
چاہیے, یہ تو ناممکن بات ہے. اور میں ناظرین کی انفارمیشن کے لیے یہ عرض کر دوں کہ ٹکٹ کسی بھی ایئر لائن کا اس وقت بنتا ہے, پکا ٹکٹ جسے کہتے ہیں کنفرم ٹکٹ, جب اس کے پاس اس ملک کا ویزا ہوتا ہے. پہلے ویزا دکھانا پڑتا ہے. بھئی دونوں بیٹوں کو جب پاکستان کا ویزا ہی نہیں ملنا تو انہوں نے کون سی ایئر لائن پہ بیٹھ کے پاکستان میں آ جانا ہے. لہٰذا یہ چیپٹر کلوز ہے ان کے پاکستان آنے کا. یہ تو اس پہ بات خیال کہ یہ کوئی ممکن ہوگا ان کا یہاں آنا. اچھا, اب جو دوسری بات ہے, دیکھیے سزاؤں والی, ظاہر ہے اتنا خوف, اتنا ڈیٹرنس, کون 5 اگست کو باہر نکلے گا, کون پی ٹی آئی کی خاطر دوبارہ جیلوں میں جائے گا, کون تھانوں میں ڈنڈے کھائے گا, جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے جائے گا. میں بار بار اپنے ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جو ان حالات میں اب اپنے آپ کو قانون پہ کے حوالے کر دیں گے اور عدالتوں کے رحم و کرم پہ, جن کے بچے ہیں. پاکستان کا ماحول ایجیٹیشن والا نہیں ہے. یہاں جو شخص روز کماتا ہے وہ شام کو کھاتا ہے. اس کو پتہ ہے اگر میں جیل میں چلا گیا تو میرے بیوی بچوں, میرے خاندان کا کیا بنے گا. لہٰذا آج کے حالات جو اس وقت سچویشن ہے, اس میں کسی قسم کی ایجیٹیشن کامیاب نہیں ہونی. ضرور لوگ باہر نکلیں گے, لیکن لوگوں کے اندر ان سزاؤں کی وجہ سے, عدالتوں کے سخت رویے کی وجہ سے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خوف کی وجہ سے آپ دیکھیے گا بہت کم لوگ باہر نکلیں گے اور یہ ایک مشکل کام ہے. ٹھیک ہے فاروق صاحب, عمران خان صاحب اگست 2023 سے اڈیالہ جیل میں ہیں, ان کو قید کیا گیا. اب 5 اگست سمبولک طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ منایا جائے گا کہ 2 سال ان کو مکمل ہو جائیں گے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, ایک تو جو ابھی سزائیں سنائی گئی ہیں, ایک طرف تحریک کا اعلان ہوتا ہے تو دوسری طرف سزائیں سنا دی جاتی ہیں, 10 سال قید کی سزائیں. پھر شاہ محمود قریشی جنہیں اس کیس سے تو بری کر دیا جاتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ باہر آئیں گے, پارٹی کو لیڈ کریں گے, اور اگر وہ باہر آ کے پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں تو پارٹی کہاں سٹینڈ کرے گی؟ جی, پہلے تو میں ذکر آج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سزائیں ہوئیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کو, ایم این ایز کو, اور ہمارے جو محمود رشید ہیں, جاز چودھری, ان سب لوگوں کے نام تو آئے. میں جو آج جو ایک اچھی روایت مجھے دیکھنے میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے حماد اظہر, ان کے والد صاحب کا جنازہ تھا. میاں اظہر صاحب جو سابق گورنر تھے اور موجودہ ایم این اے تھے, تو حماد اظہر صاحب بڑے عرصے بعد ایک تو سامنے آئے ہیں, منظر عام پہ آئے ہیں, اور میں یہ پریشان ہو رہا تھا یہ سوچ کے کہ کہیں ان کو جب وہ منظر عام پہ آئے تو ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے. یہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں اچھا ہوا کہ ایسا کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اور جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ, پھر فواد چودھری وغیرہ نے ٹویٹ بھی کی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ, مریم اورنگزیب, ان لوگوں کا بڑا کردار تھا. خاص طور پہ مریم اورنگزیب تو ان کے گھر بھی گئی ہیں افسوس کرنے. تو یہ تو ایک پاکستان کی سیاست میں جب اس وقت گھٹن ہے, جب ہاں جی, تو پازیٹیو جیسچر ہے, اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ میں سچی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے بھی دوستوں کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں, پیپلز پارٹی کے رہنما کے ساتھ کل میری ملاقات تھی, تو وہ یہی بات ہوئی کہ اس سارے ماحول میں جو روایت پڑ رہی ہے, جس طرح سے سزائیں اور چیزیں ہو رہی ہیں, دیکھیں سزائیں بالکل ہونی چاہیے اگر کوئی وہ پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہو, نون کا ہو. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک خاتون تھیں, وہ ایک سابق آرمی چیف کی نواسی ہیں, وہ رہا ہو گئیں, اور بلکہ رہا ہونے کے بعد وہ جو جیلوں کی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کی ممبر بھی بن گئی. تو یعنی پاکستان کے اندر انصاف کچھ لوگوں کے لیے مختلف ہے. مراد راس جو تھے وہ ان کا نام تھا چیزوں میں, اور جیسے وہ آئی پی پی کے رہنما بنے تو میں نے تو ان کو کچھ دن پہلے دیکھا, وہ لاہور کے ایک اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے. مجھے ان کے کھانا کھانے پہ اعتراض نہیں ہے, مجھے یہ سلیکٹو جو انصاف ہے, اگر آپ نے واقعی قانون اتنا سب کو دیکھ رہا ہے اور اگر انصاف واقعی بالکل سب کو دیکھ رہا ہے تو پھر بالکل ایسے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انصاف جسٹس اٹ شوڈ بی فار ایوری ون, یہ سلیکٹیو انصاف نہیں ہونا چاہیے. سجاد صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے کامیاب ہو گئی ہے؟ یہ جو سزائیں فوری سنا دی گئی ہیں اور اگلا لاہی عمل بھی یقیناً انہوں نے کچھ طے کیا ہوگا, پریشر میں آئی ہے حکومت کچھ؟ یہ جو میاں اظہر والی بات ہے, میاں اظہر کے جب یہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر, تو مجھے عجیب لگتا ہے کیونکہ وہ شریف فیملی کے دوست تھے. اتنے دوست تھے کہ شریف انہیں اپنے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے اور کہتے تھے میرا چوتھا بیٹا ہے.
اور یہ گورنر ہوئے تھے تو یہ مسلم لیگ کے کوٹے پہ گورنر ہوئے تھے، پھر کوئی تلخی ہوگی آپس میں ہو گیا، ورنہ شہباز شریف کے ساتھ کم از کم ان کے تو تکار کے گالم گلوچ کے تعلقات تھے. میاں صاحب اپنی گفتگو خاص پنجابی انداز میں کرتے ہیں، تو یہ اچھی خبر ہے کہ حماد کو ان کے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت دی گئی. مریم جو ہے، مریم ان کو بالکل ایک نواز شریف خود تو نہیں بولے لیکن بھائی کو بھی کہا ہوگا اور بیٹی کو بھی کہا ہوگا کہ تعزیت کرو، مروت والے لوگ ہیں، تعزیت انہوں نے کی ہے اور یہ اچھی بات ہے، اچھی روایت ہے. ایک طرف یہ بات، دوسری طرف یہ بات کہ اس سے لوگ ڈر گئے ہوں گے. اصل میں حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں اس پہ ڈیٹرنٹ کے طور پر ان کو استعمال کیا جائے. میرے خیال میں یہ سزائیں آج نہیں، آج سے بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، یا آج سے بہت پہلے ان کا اعلان ہو جانا چاہیے تھا. پھر یہ ہائی کورٹ پہ جاتے، سپریم کورٹ پہ جاتے، کیا فیصلے ہوتے کیا نہیں ہوتے. یہ ایک تلوار لٹکا رکھی ہے کہ جب ضرورت پڑے گی ہم اس کا اعلان کر دیں گے. اور اس اعلان کرنے میں یہ بات بھی درست ہے کہ بہت سے لوگ جو ایک پریس کانفرنس کر کے دلے دلائے ہو گئے ہیں، ان کو تو آپ چھوڑ رہے ہیں، ان کو آپ بخش رہے ہیں، ان کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ بڑے بھلے لوگ ہیں، ہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان کو سزا دے رہے ہیں. رہی یہ بات کہ شاہ محمود قریشی لیڈ کریں گے تو یہ بھول جائیے آپ. اچھا، پہلے تو جب ان کو شامل کیا جانا تھا تحریک انصاف میں، تو جو آدمی ان سے مذاکرات کرنے گئے تھے ان کو عمران خان نے یہ خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ ان کو نمبر 2 کی پوزیشن دی جائے، لیکن وہ دینی پڑی، مجبوراً دینی پڑی. اب بھی ان کو رہا کر کے اور انہوں نے، ٹھیک ہے، یعنی اس کیس سے تو وہ بری ہو گئے ہیں لیکن ان کی رہائی ممکن نظر نہیں آ رہی ہے. اور میری پینل کی رائے یہی ہے کہ اگر انصاف ہے تو ہونا ضرور چاہیے، لیکن اٹ شوڈ بی فار ایوری ون.